اس پر بندہ صبر کرے، جو کچھ مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، زیادہ تھوڑے کی فکر میں نہ رہے کہ یہ تھوڑا ہے یہ زیادہ ہے، اس کی فکر میں نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت، جو کچھ مل جائے اس کو کافی سمجھنا۔ اب اس کی تعریف کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلا گر قناعت بدست آوری، در عقلی میں راحت کنی سروری۔ بڑی ہی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے دل، اگر تو قناعت اختیار کر لے، اگر تو قناعت کو اپنے ہاتھ میں لے آئے، اگر تیرے اندر قناعت پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ در عقلی میں راحت کنی سروری، تو پھر تو سکون کے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ پھر صرف تیرے اندر سکون ہی نہیں پیدا ہو جائے گا بلکہ تو سکون کے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، لیکن ان کے دل اطمینان اور سکون سے بھرے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، دل سکون سے خالی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سال ہر سال کے راشن ہمارے گھروں میں موجود ہے، پوری سال کی گندم ہمارے گھروں میں موجود ہے، دل سکون سے خالی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سال کے بھرے ہوئے بھی ہمیں تھوڑے لگتے ہیں، اس کے ختم ہونے کی فکر میں بھی ہم ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے، اولیاء اللہ جو تھے، وہ بلکہ صحابہ میں سے تو ایسے بھی لوگ تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ ایک وقت کی مل گئی ہے، دوسرے وقت کی اگر گھر پڑی ہو تو وہ ناجائز ہے۔ یہاں تک بھی لوگ، تو ان کے دل اطمینان اور سکون سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال جو بندہ لے کے آ کے آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ ہم زبان پر ہم بیان کرتے ہیں، لفظوں میں آسان ہے، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں اور آپ یہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہیں ضرورت پڑ جائے مسجد میں یا کسی جگہ پہ تو ہمارے جیب سے تو 10 روپے نکلنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ سارا مال اور آدھا مال۔ اور جو صحابہ اکرام کے ہم قصے سنتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے دل میں قناعت تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خرد مند ہیچ استعمال۔ کہتے ہیں کہ اگر تو تنگ دست ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ اگر تو تنگ دست ہے نا تو سختی سے گھبرا نہ، سختی سے رو نہ۔ جب بندہ تنگ دست ہوتا ہے نا تو ظاہر بات حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، حالات سخت ہوتے ہیں، بندہ گھبراتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت ہے گزر جائے گا۔ یہی تو ایک وقت کی صفت ہے، اچھا ہو برا ہو گزر ہی جاتا ہے، وقت گزر جائے گا۔ کہ پیش خرد مند ہیچ استعمال، کہ عقل مند جو آدمی ہے نا، جو سمجھدار آدمی ہے، دنیا کا مال اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اگر کبھی فاقہ آ بھی جائے، کبھی تنگ دستی آ بھی جائے تو اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، اور جن کے پاس ہے انہوں نے بھی ساتھ نہیں لے کے جانا۔ تو عقل مند کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ندارد خرد مند از فقر آر، کہ باشد نبی راز فقر افتخار۔ کتنی ہی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غربت جو ہے نا، یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ بندہ غریب ہو اور کسی بڑی محفل میں جائے تو اپنے ہلکے کپڑوں کی وجہ سے، ہلکے جوتے کی وجہ سے، اپنے تھوڑے سے سٹیٹس لو ہونے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، شرمندگی نہیں اختیار کرنی چاہیے، دل میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آگے حوصلہ اور ڈھارس بتاتے ہوتے فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو اپنے فقر پر فخر تھا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ غریب ہو وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہے، وہ تو نفع ہی نفع میں ہے، جنت میں بھی امیروں سے کئی 100 سال پہلے جائے گا، اور وہ تو ہر وقت چاہتے نہ چاہتے حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنے آپ کو غریب رکھا ہی اس لیے ہے کہ میری غریب جو امت ہے وہ پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ حضور کا فقر جو ہے، حضور کا فقر سے مراد یعنی غربت، ترجمہ غربت کا کرنا نہیں چاہیے، حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جو حدیث پاک میں لفظ ایسے آتے ہیں نا، پھر وہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، علماء وہی کرتے ہیں، ان میں ادب رہتا ہے۔ ان کا ترجمہ ہم اردو میں کریں تو وہ اچھا نہیں بنتا، ان ہستیوں کے لائق نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فقر کا مطلب ہوتا ہے غربت۔ حضور کی یہ جو فقر ہے یہ اختیاری تھا، یہ مجبوری کا نہیں تھا۔
ہمارا جو فقر ہے غربت ہے ہماری تو مجبوری کی ہے. کون بندہ چاہتا ہے کہ میں غریب رہ جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے؟ آئے تو ہر کوئی مال و دولت کی فکر میں ہے نا. حضور کا فقر مجبوراً نہیں تھا، اختیاری تھا. آپ نے یعنی اللہ سے مانگ کے فقر لیا. الفقر فخری، اس لیے فرمایا کہ فقر میرا افتخار ہے. ورنہ دیکھیں اگر حضور چاہتے تو حضور پہاڑ سونے کے بن کے حضور کے ساتھ ساتھ چلتے. بھائی جس ہستی کے اشارے پر آسمانوں کا چاند قدموں میں آ سکتا ہے، کیا بات، کیا بات. یہی بات تو وہ کفار بھی مانتے تھے، یہ تو کفار بھی تسلیم کرتے تھے. معاذ اللہ وہ اپنے ظلم باطل میں حضور کو جادوگر جو کہتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ زمین کے ہر چیز پر اس کا جادو چل جاتا ہے. دیکھیں پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، درختوں کو قدموں میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ یہ خیال کرنے لگ گیا کہ زمین پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا جادو چل جاتا ہے. کوئی آسمانوں کا موزے ان سے طلب کرے، آسمانوں پہ تو جادو نہیں چلے گا. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان کا چاند توڑ دیں گے نا تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے. اگرچہ مانے تو پھر بھی نہیں، لیکن جن کی قسمت میں نہ ہو تو جب ایک انگلی کے ایک صرف اشارے سے ہی چاند قدموں میں آ سکتا ہے تو یہ سونا چاندی کیا چیز ہے. اس لیے آپ نے فقر جو ہے اپنا اختیار فرمایا تاکہ میری غریب امت پریشان نہ ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی غربت سے شرمندگی محسوس نہ کیا کرو، عار محسوس نہ کیا کرو. میرے نبی کو تو غربت پر فخر تھا، فقر پر فخر تھا. آگے فرماتے ہیں قناعت بہر حال اولا ترست، قناعت کند ہر کے نیک اخترست. ہر حال میں قناعت ہی بہتر ہے. ہر حال میں جو کچھ مل جائے اس کو کافی ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نیک بخت اور خوش بخت آدمی قناعت اختیار کرتا ہے. جس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے وہ سمجھے کہ وہ خوش بخت ہے. اللہ رب العالمین کو اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے. یہی کرم ہے. مال و دولت کا زیادہ آ جانا یہ کرم کی دلیل نہیں ہے. جو کچھ ملا ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہر وقت اللہ کا شاکر رہنا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور آگے ایک نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زیر نور قناعت بروفروز جاں اگر داری از نیک بختی نشان. کہتے ہیں کہ اگر تو نیک بخت ہونا چاہتا ہے، خوش بخت بننا چاہتا ہے، تو پھر اپنی روح کو قناعت کے نور سے روشن کر لے. سبحان اللہ. پھر اپنی جان کو، اپنی روح کو قناعت کے نور سے روشن کر لے تو خوش بخت نیک بخت ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.